امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہ عرس پاک کی شب ہے، غریب نواز کا جشن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق جن کے والد کا نام محمد باقر ہے۔ سمجھے؟ ایک خاص بات، آج رافضیوں کا بھی کچھ پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کرنا ہے۔ امام جعفر صادق کے والد کا نام امام باقر، امام باقر کے والد ہیں امام زین العابدین۔ امام زین العابدین بیٹے ہیں امام علی مقام امام حسین کے۔ امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ، سمجھے؟ ہم دمادم مست کلندر، ابو بکر کا پہلا نمبر، امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ بیٹی ہے حضرت قاسم کی۔ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت قاسم کی۔ حضرت قاسم بیٹے ہیں امام محمد کے، حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کے۔ امام جعفر صادق صدیق اکبر کے نواسے ہوتے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں بلکہ امام حضرت قاسم کی والدہ جو ہے یہ بیٹی ہے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کی۔ امام قاسم کی اہلیہ۔ بہرکیف عرض کرنا یہ تھا کہ جعفر صادق کے دوہرے رشتے ہیں صدیق اکبر سے۔ آپ کی نانی صاحبزادی ہے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کی، اور آپ کے نانا صاحبزادے ہیں محمد بن ابو بکر صدیق کے۔ تو یہ امام جعفر صادق ہے جن کے والد کے تعلق سے میرے آقا کی ایک پیشن گوئی حضور نے حضرت عبداللہ بن جابر سے غالباً فرمایا تھا کہ جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام اس سے کہہ دینا۔ امام جعفر صادق کی بہو ہے ہماری ماں سیدہ نفیسہ طاہرہ مصریہ، ہم سادات کی ماں سیدہ نفیسہ مصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ کی بھتیجی فرماتی ہے کہ میں 40 سال تک سیدہ نفیسہ مصریہ کے ساتھ میں رہی، جو امام جعفر صادق کی بہو ہے اور امام حسن کی پوتی لگتی ہیں۔ امام حسن کے صاحبزادے زید بن حسن، ان کے صاحبزادے حسن انور، یہ بیٹے ہیں، یہ والد ہیں حضرت سیدہ نفیسہ طاہرہ کے، یعنی سیدہ نفیسہ طاہرہ شہزادی ہے حسن انور کی، وہ شہزادے ہیں زید بن امام حسن کے، اور وہ شہزادے امام حسن کے۔ تو سیدہ نفیسہ طاہرہ کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے 40 سال آپ کی خدمت میں گزاری ہے۔ 40 سالوں میں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے روٹی کے 3 لقمے سے زیادہ کھایا۔ 3 لقمہ روٹی کا کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ دن میں روزہ رکھتی تھی اور رات عبادتوں میں گزرتی تھی۔ امام جعفر صادق کی بہو کا عالم ہے، اور یہی عالم امام جعفر صادق کا دیکھ لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق سے ملاقات کی، میں نے 3 باتوں میں سے کبھی کوئی ایک بات ایسا نہیں ہوا کہ تینوں میں سے کوئی ایک بات خالی رہی ہو۔ یعنی جب بھی میں ملا ان سے، یا تو امام جعفر صادق روزے سے ہوتے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا نماز میں ہوتے۔ 3 باتیں
جب بھی میری ملاقات امام جعفر صادق سے ہوئی تو یا وہ تلاوت میں رہے یا روزے سے رہے یا قرآن نماز کی حالت میں رہے. یہ ایک بات. یہی بات سرکار غریب نواز کی ذات میں دیکھ لو. زندگی کے 70 سال ایسے گزرے ہیں سلطان الہند کے، جس میں ان 70 سالوں میں سرکار غریب نواز نے دن میں 2 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے. جس کے نفل پر عمل کرنے کا عالم یہ ہو، اس کی فرائض کی ادائیگی کا عالم کیا ہوگا. تو آج یہاں سے جا رہے ہیں، ایک پیغام لے کر جائیں، کسی حال میں نماز نہ ترک کرنا. کسی حال میں نماز جماعت کی پابندی کے ساتھ میں، مگر جماعت بھی اسی کے پیچھے نماز پڑھیں جس کے پیچھے ہوتی ہو. سمجھے؟ جس کے پیچھے ہوتی ہے اسی کے پیچھے بڑھ دیجیے گا. اب ایک بات اور، کیونکہ رافضیت کا ایک فتنہ چل رہا ہے. ابھی چند کل یا پرسوں جو ہے وہ کچھ پڑھنے میں ایک بات آئی تو بڑا دل خوش ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہے نا. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت ام حبیبہ کی بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں. اور ایک رشتہ اہل بیت کے ساتھ میں امیر معاویہ کا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے بھائی؟ اور ایک رشتہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ. رافضیوں کان کھول کے سن لینا اور جا کے اپنی کتابوں میں ڈھونڈ کر دیکھنا. امام حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی کون؟ سگی بھانجی کس کے نکاح میں ہے آپ کو پتا ہے؟ امام حسین کے. سبحان اللہ. اور حضرت علی اکبر کی والدہ ہے سیدہ لیلا. حضرت علی اکبر کی والدہ ہے. کہاں سے نکالو گے؟ اہل بیت کے رشتوں سے. تو رافضی مر جائے گا. اب ایک سوال، پورا سوال پڑھ کے سناتا ہوں، ہے نا. حضرت صاحب نے جو بھی ہو اس نے لکھا ہے کہ آپ ہی کا مرید، آپ کے در کا ادنا فقیر. میرے مریدوں کو تو ایک دم ٹناٹن ہونا چاہیے بھیا، پل پلے چاہیے ہی نہیں ہمیں. سمجھے؟ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کیسا ویسا چاہیے ہی نہیں. سمجھے؟ بزرگوں کو مانو تو آنکھ بند کر کے مانو. ایک دم عقائد میں کمپرومائز والا مرید چاہیے ہی نہیں ہمیں. خدا کرے کہ یہ اصلاحی کے لیے ہو اس کی. میں یہ بھی نہیں کہتا، کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کرتا، لیکن بھیا اچھوں کی صحبت میں رہو، ٹناٹن لوگوں کی صحبت میں رہو تو باتیں بھی ٹناٹن آئے گی. سمجھے؟ کیونکہ پلپلوں کی صحبت میں رہتے ہیں نا تو پھر باتیں بھی ویسی ہوتی ہیں. سمجھے؟ جیسے بات کرتے ہیں لوگ، بولے 12ویں شریف کا جلوس مناتے ہیں آپ، اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اتنی جھنڈے لگاتے ہیں، اتنی گلیاں سجاتے ہو، کسی کی شادی ہو سکتی ہے. دیکھو صرف جلوس میں ہی اور جو 12ویں میں ہی شادی یاد آتی ہے کسی غریب کی. تو 15 لاکھ کا 25 لاکھ کا گھر بناتا ہے کروڑ کا، تب تجھے یاد نہیں آیا؟ تو 1 لاکھ کا گھر بنا سکتا تھا، 99 لاکھ خرچہ کر دیتا شادی میں، ہے نا. کپڑے اچھے اچھے پہنتا ہے، بیوی کو 15 تولے کا ہار دیتا ہے، تب یاد نہیں آتا ہے غریب کی شادی ہو سکتی تھی. بھابڑوں تمیز میں رہنا. سمجھے؟ اچھے کام 5 ڈیگ کوئی 11 ڈیگ غوث پاک کے نام سے بنا لی، کھانا غریبوں کو کھلا دیا، یا 72 ڈیگ امام علی مقام کے نام پہ بنا دی، ہے نا، کھیر بنا دی، تو فوراً یاد آتا ہے غریب کا پیٹ بھر سکتا تھا، راشن دیا جا سکتا. تو دینا، وہ کام تو کرنا. سارے کام ہمارے ہی ذمہ ہیں، ہے نا. کچھ تو تم کرو، ہے نا. بولے اجتماع اتنا بڑا کرتے ہیں، اتنا کام دوسرا ہو سکتا تھا، تو ہم اجتماع کرتے تو دوسرا کر لے. صحیح ہے نا. سوال سنیے سائل کا. حضور رہنمائی فرمائے، فرائض کو چھوڑ کر نماز پنجگانہ یا جماعت ترک کر کے دینی کام کرنا، جیسے اجتماع میں جانا، بزرگوں کے یہاں حاضری،
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں یا اجتماع میں دیر رک کر نماز فجر ترک کرنا، کیا اس سے یہ بزرگ اور اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کیا ہمارے دینی مسائل، نماز کے فرائض، مسلمان کے حقوق، ماں باپ کے حقوق سیکھنا ضروری نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے بھیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے کہا ہی نہیں، یا ہمارے علماء کہتے ہی نہیں کہ آپ نماز چھوڑو، نماز چھوڑ کر آؤ۔ یہ فرض آپ سب پر ہے، ہم پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کی تاکید تو سب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، جماعت کے ساتھ میں، تو ابھی میں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیے، مگر پہلے امام دیکھیے کہ کون ہے، 12 کا ڈبل تو نہیں ہے سب سے پہلے، کیونکہ عقیدہ ہے نماز فرض ہی ہم پر۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان نہیں نماز فرض نہیں۔ سمجھ گئے یہ بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے صاف کہہ دیا، دینی کام جماعت ترک تو نہیں کر سکتے، نماز بھی پڑھنی ہے 5 وقتہ، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، مسلمان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، فرائض کی پابندی بھی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، اس سے چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، بالغ ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہم پر لازم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات یہ کہ اجتماع میں جانا، غریب نواز کے در پہ جانا، غوث پاک کے در پہ جانا، تو بالکل جائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بے نمازی اجتماع میں گیا تو نمازی ہو گیا، کوئی بد کردار سرکاروں کی بارگاہ میں حاضری دے دی تو اچھا بن گیا۔ تو یہ کیسا سوال ہے؟ یہ سوال سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑو اور آستانوں پہ جاؤ، یا کسی بزرگ نے کہا ہے۔ نماز فرض ہے، اس کو لازمی طور پہ پڑھنا ہے، مگر جانا کیسا؟ تو جانا تو بالکل چاہیے، بالکل جانا چاہیے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ میں۔ اور اتنا تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہے، اب جو نہیں کرتا ادا، یہ اس کا مسئلہ ہے بھیا۔ کرنے چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور راضی ہوگا رب تبارک و تعالی یا نہیں ہوگا، یہ میرے ذمہ تو ہے ہی نہیں، ہے نا؟ اللہ پاک کس کام سے راضی ہو جائے، بندے کے کس عمل سے راضی ہو جائے، یہ طے کرنے والا میں نہیں، ہے نا؟ تو یہ قیامت میں پوچھ لینا، یہ سوال آپ کا قیامت کے دن، باقی کی راضی کیسے ہوگا۔ ہاں وہ سوال بھی پوچھئے کہ بے نمازی کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کیسا؟ خود برابر کرتے ہیں جی، کاروبار کرنا کیسا؟ وہابی کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کیسا؟ ذرا یہ بھی تو پوچھئے۔ دیوبندی کے ساتھ میں رشتہ داری کرنی کیسی؟ کبھی یہ بھی سوال پوچھئے ہم سے، سمجھے بھیا؟ اگر آپ ایک کرتے ہیں تو 5 کیجئے کل سے دیکھ، سمجھے؟ نیاز کا انکار ہی نہیں کرتے ہم کو کوئی بولے گا کہ نیاز مت کرو، یہ کام کرو، ہم کہیں گے 10 کرنا، 11 کرنا، وہ کام بھی کریں گے ساتھ میں، سمجھے؟ نیازیں بھی کیجئے، نمازوں کو بھی نہ چھوڑیے۔ عقیدہ اہل سنت بھی ضروری ہے، اور جس سے ہمارے سنیت کا اظہار ہوتا ہو، ایسے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم دونوں کے قائل ہیں۔ نماز کو چھوڑیں گے نہ بزرگوں کے آستانوں کو چھوڑیں گے۔ جواب مختصر میں سب کو مل گیا ہوگا، اور میرے مریدین محبین سب اس بات کو گاٹھ باندھ دیں، سمجھے کہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، یہی چیزیں آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بد مذہبوں کی تقریریں سننا، ان کے ساتھ میں اٹھنا، ان کی باتیں سننا، یہی وجہ ہے کیوں منع کیا گیا ہے۔ شیطان ایک دل میں شوشہ چھوڑتا ہے، ایک دل میں شوشہ چھوڑتا ہے۔
کہ یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. اس لیے بد مذہبوں کی تقریروں کو بھی یوٹیوب پہ بھی مت سنیے، نہ مرزا کو سنیے، ہے نا. جس کا کام میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی، میں اکثر کہتا ہوں، جس کا کام ہے بلڈنگ بنانا اور پلمبنگ کرنا، اس سے دین سیکھو گے تو یہی حال ہوتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہے، ڈاکٹر کو کرنے دیجئے. اور مسائل اگر سیکھنا ہے تو علماء سے، یاد رکھیے عوام کے کام کو علماء کے اوپر نہ تھوپا کریں. کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرے. اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں آپ لوگ تو ایسا ہی کرتے ہو، تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ تو عقیدے کو صاف رکھیے. دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کبھی نہیں ہوگا. اس بات کو گاٹھ باندھ دیجئے. اتنا بڑا طبقہ ہے آپ لوگوں کا، اتنا بڑا مجمع ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ سنیت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. عقیدہ اہل سنت. داتا صاحب کو پڑھو، دماغ کام نہیں کرتا ہے. غریب نواز کے ملفوظات کو پڑھیے، سرکار نظام الدین اولیاء کی تعلیمات کو پڑھو، لیکن اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. بزرگوں کے اقوال کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے دین کس چیز کا نام ہے اور ایمان کی حیثیت کیا ہے. ایمان کتنا ضروری ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی صاحب کہنے لگے کہ آپ آتے ہیں، مطلب آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف رد کرتے ہو، رد کرتے ہو، رد کرتے ہو. بھائی ضرورت جس کی ہوتی ہے اسی کی بات کی جاتی ہے، سمجھے. ابھی اجتماع ہوا تو ایک صاحب نے کہا کہ اجتماع ہوا آپ لوگوں کا، اور مگر وہ اصلاح کے تعلق سے بات نہیں ہوئی، سمجھے. میں نے کہا کون سی اصلاح کی؟ تو بولے وہ روزے کے تعلق سے بیان نہیں ہوا. تو سارے بیان کرنے کی ذمہ داری ہم نے ہی لے کے رکھی ہے. اصلاح، عقیدے کی اصلاح سب سے بڑی ہے اس وقت، سمجھے. لوگ وہابیت رافضیت کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، اصحاب رسول کو گالیاں دی جا رہی ہے. اس کے بعد میں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں روزے رکھنے کے معاملات بتائیے. ارے بھیا، ایمان بچے گا تب تمہارا روزہ کام آئے گا. تو ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، سمجھے. جمعہ کے لیے ہوتے ہیں نا ائمہ حضرات، وہ آپ کو بتائیں گے جمعہ کے اندر روزے کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے. سارے مسائل آپ کو اسی سٹیج پہ نظر آتے ہیں، سمجھے، کہ سارے مسائل 2 گھنٹے میں ہی بولیں. تو ہمیں پتا ہے کہ کیا بولنا ہے. باقی آپ جمعہ میں، یا اتنا شوق ہے تو ہفتہ واری اجتماع کیا کریں اپنے اپنے مساجد میں، سب جمع ہو جائیں، آپ دعوت دیں، سب کو جمع ہو جائیں اور مسائل پر گفتگو ہو. تو علماء جانتے ہیں، منبر پر بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں کہ کس چیز کی کیا کب ضرورت ہے، اور اسی حساب سے ڈوز دیا جاتا ہے، سمجھے. تو یہ ایک اہم ضرورت ہے. وہابیت سے، دیوبندیت سے، فرقہ باطلہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے. رافضیت کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. لوگ آتے ہیں نئے نئے سوالات لے کر، ایسی باتیں جو واقعی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آپ نے نہ سنی ہو، آپ کے باپ دادا نے نہ سنی ہو، ایسی باتیں پیش کرتے ہیں. تو نوجوانوں سے خاص طور پہ کہ لوگوں کو سننا بند کرو. یوٹیوب پر ویوز ہے نا، اور سبسکرائب کر کے کسی کی اہمیت بڑھانا چھوڑ دو. انہی کو سنیے کہ جن کو سننے کے بعد میں آپ کے عقیدے میں مضبوطی آئے. اس بات کو گاٹھ باندھ دیجئے. علم حاصل کرو، علم، مگر علم حاصل کرتے وقت یہ دیکھیے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم ہمیں بزرگوں کا مؤدب بناتا ہے یا گستاخ بنا رہا ہے، بے ادب بنا رہا ہے. اس کی طرف توجہ دیجیے. ابراہیم باقضا کر کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، جو جامع مسجد بمبئی کی، یہ شروعات اب تو دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے، جب پہلے تو ساری سنیوں کی تو تھی، سمجھے. تو ان کی پیدائش پوچھیں گے تو آپ کو 150 سال 200 سال سے زیادہ نہیں ملے گی. اس سے پہلے کون تھے؟ مجدد الفسانی کون تھے؟ کون تھے مجدد الفسانی؟ ہاں بولیے. داتا اجویری کون تھے؟ غریب نواز کون تھے؟
فضل حق خیرآبادی کون تھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. بہرکیف مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ بد مذہبوں کے متعلق کہ جو فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اسے سننے سے، ان لوگوں کو پڑھنے سے بچیے. ہمارے بزرگوں کا ایک مشن رہا ہے. داتا صاحب حضرت سرکار مجدد الفی ثانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی گردن کو اکبر بادشاہ نے ایسا اس کے سپاہیوں نے پکڑا تھا کہ صرف سجدہ تعظیمی آنکھ سے کر لو، پلکوں کے اشارے سے ہم چھوڑ دیں گے. یہاں تک کہ اتنے زور سے پکڑا گیا کہ ناک سے خون بہنے لگا. مجدد الفی ثانی نے فرمایا یہ بھی روا نہیں، جبکہ اس وقت جان بچانا فرض ہے، لیکن روا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ سیکھیے. بد مذہبوں سے دور رہنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب کے ساتھ میں رہیں گے. آج دیکھیے لوگوں نے رشتہ داریاں کر لی، کل بولیاں بولنے لگ گئے، اور آگے چل کے کیا حال. تو ابراہیم باقزا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عرب کے بزرگ تھے اور بمبئی کی جامع مسجد کے دوسرے امام غالباً تھے، اور امامت فرمائی آپ نے آج سے 100-125 سال پہلے، 150 سال پہلے. حضور شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص دوستوں میں. تو اس وقت اسماعیل دہلوی مردود کا فتنہ جو ہے وہ جنم نہیں لیا تھا. تو اسماعیل دہلوی کے معاملے، یہ بات سمجھ کے جائیے گا، مختصر سی بات ہے مگر آخری بات عرض کر رہا ہوں. اسماعیل دہلوی یعنی وہابیت نے جنم نہیں لیا تھا. اس کے نظریات اندر اندر پنپ رہے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے. چونکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خاندان کا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بھتیجا، تو وہ بمبئی آیا، اور بمبئی میں محمد علی ناخدا ان کے گھر پہ قیام ہوا، کیونکہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور تبھی بد مذہبیت، بد عقیدگی جو ہے وہ کھلی نہیں تھی. قیام ہوا، جمعہ کا دن تھا. ابراہیم باقزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے جب نماز کے لیے پہنچے تو حضرت منبر پر بیٹھ رہے تھے. خطبے کے لیے حضرت بیٹھے تو جیسے ہی اذان ہوئی خطبے کی تو حضرت نے اپنے انگوٹھے کو چوما، انگوٹھے کو چوما. اور یہ اجازت خطیب کے لیے ہوتی ہے، عوام کو نہیں ہے، خطیب کے لیے ہے. انگوٹھے چومے. اس نے دیکھا، نماز ہوئی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا، ساری چیز ہوئی، گھر پہ چلے گئے. محمد علی ناخدا کو یا ابراہیم ناخدا کو اسماعیل دہلوی نے کہا کہ مولانا کی تقریر بڑی اچھی رہی، مولانا کا قرت تو بہت زبردست ہے، عرب کے ہیں، مگر دو باتیں سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ انگوٹھا انہوں نے کیوں چوما اور پھر کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھا. یہ دو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ محمد علی ناخدا وہ بھی لگا ہوا تھا بزرگوں کے قدموں سے. اس نے رات کی دعوت کر دی ابراہیم باقزا کی کہ حضور آج گھر پہ تشریف لائے، دعوت ہے. حضرت تشریف لائے، کھانے کے لیے بیٹھے. دوران گفتگو اس نے کہا کہ حضور آپ کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ انگوٹھا چومنا جو ہے، آپ نے خطبے میں جو انگوٹھا چوما وہ سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام، ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام ہوا، وہ سمجھ میں نہیں آیا. یعنی آج سے 150 سال پہلے بھی یہ عمل ہمارے بزرگوں کا تھا. ٹھیک ہے. تو ابراہیم باقزا تھے نا، بڑے عالم دین، سمجھ گئے، فوراً جواب دیتے ہیں کہ محمد علی سیٹھ، یہ سوال اگر آپ کا ہے تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے. جواب سنیے آپ. انگوٹھا چومنا، حضور کے نام پر انگوٹھا چومنا اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھنا. ابراہیم باقزا آج سے 250 سال پرانے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں یہ سوال اگر تمہارا ہے، ایک عام انسان کا ہے، تو پھر اس کے لیے اتنا کافی ہے
یہ کام ہمارے بزرگ کرتے آئے، اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ انگوٹھا کس نے چوما؟ ہمارے بزرگوں نے چوما، ہمارے اکابرین علماء نے، مشائخ نے چوما، تو ہم چومتے ہیں۔ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام کس نے پڑھا؟ تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے پڑھا، تو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اگر سوال تمہارا ہے تو ایک عام انسان کے لیے جواب کافی ہے، اور تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کے کوئی دوسرا چلا رہا ہے، جیسے ہمارے مرید کے نام پر کوئی دوسرا بندوق چلا رہا ہو، ہے نا، تو اس کے لیے آپ نے جواب دیا کہ وہ پھر خود سامنے آئے، کندھے کا استعمال نہ کرے، پھر دلائل سے ہم جواب دیں گے، پھر دلائل سے ہم جواب دیں گے۔ اس لیے آپ کو اگر آ کر پوچھنے کے لیے کوئی بات کرے نا کہ یار تقریر بڑی اچھی رہی مگر وہ بدمزموں کا رد کیوں ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی ایک ہڈی دے کر جا رہا ہوں جو کبھی نہ اس کے حلق سے نکلے گا، وہ نہ اگلے گا، سمجھے؟ ایک ہڈی دے کر جا رہا ہوں، وہ ہڈی ہمیشہ رہے گی، سمجھے؟ میں نے برا کس کو کہا؟ بد مذہب کو، جو ہے نا۔ رد کس کا کیا؟ بد مذہب کا، ٹھیک ہے؟ تو جس کا کیا برا کس کو لگنا چاہیے؟ اس کو۔ اور اگر کسی اپنے بھیس میں آ کر کسی اور کو لگتا ہے تو اس سے کرنا کہ تو بھی وہی ہے، تو وہ کہے گا میں نہیں ہوں، تو کہا تجھے برا کیوں لگا؟ جب تجھے کہا ہی نہیں تو تجھے برا کیوں لگ رہا؟ جس سے کہا اس کو لگنا چاہیے، اور اگر اس کو لگا ہے تو سامنے سامنے آئے۔ یہ ہے ہمارے علماء، ہے نا، جواب دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ تو مقابلہ برابری والے میں کیا کیجئے، سمجھے؟ جس کے پاس علم نہ ہو اس کے سامنے کہہ کے کہ یار وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کیوں ہوئے اسٹیج پہ، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ علم والوں کے پاس آ کے بات کرو، سمجھے؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے، آپ کو پوچھے کہ فلاں چیز کی دلیل دو، تو صرف اتنا کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مزارات پہ حاضری کیوں جانا چاہیے، تو ہمارے بزرگان دین جایا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں کا یہ کام تھا، ہمارے علماء نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اور اگر دلیل چاہتے ہو تو پھر آؤ ہمارے علماء کے پاس، اس کے ساتھ میں، ہے نا، پھر ہم بلاتے ہیں عبدالستار حمدانی صاحب کو۔ آپریشن کرنا ہے تو پھر بولیے، باقاعدہ طور پہ آپریشن کریں گے، سمجھے؟ یہ چار کو کھڑے کر کے پھس پھس کرنا یہ مردوں والا کام نہیں ہوتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں آتا ہے، سمجھے؟ پھس پھس کر کے کام مت کیا کرو کہ یہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، سامنے آ کر بولو، سمجھے؟ پھر 2x2 کا ہوگا، ہے نا، روک ٹوک، ہے نا، سامنے، اور جس کے جو برابری کا ہوتا ہے نا اس سے آ کے بات کیجیے، سمجھے؟ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، جمعہ 8 دن نماز پڑھنے لگا ہے، اس کو تم نماز کے مسائل پوچھو گے، سجدہ سہو کب جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، کب پڑھنا ہے، کب کرو گے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ بولے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو بولے دیکھے تمہارے علماء بتاتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ احتیاط کیجئے گا۔ ہر فرقہ ہے باتیں، سنی بنو ایسے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے حکم دیا ہے، سمجھے؟ آنکھ بند کر کے اہل سنت۔ ہمارے لیے ایک بات گاٹھ باندھ دیجئے اس بات کو کہ یہی جماعت ہے جو نجات پائے گی، یہی جماعت ہے اہل سنت و جماعت۔ ایمان سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے، نجات پانے والا گروہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ گاٹھ باندھ کر کے جائیے، سنیت پر قائم رہے۔ اس دور میں فتنوں کا زور ہے، اور اس فتنوں سے بچنا ہے تو ایک شامیانہ ہے جس کے نیچے آؤ گے تو ہر فتنے سے بچ جاؤ گے، وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایک شامیانہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کو سختی سے تھام لیا تو کبھی کسی صحابہ کے گستاخ نہیں بنو گے، اہل بیت کے گستاخ نہیں بنو گے، علماء کے گستاخ نہیں بنو گے، سادات کے گستاخ نہیں بنو گے، بزرگوں کے گستاخ نہیں بنو گے۔ ایک پلیٹ فارم
مسلک اعلیٰ حضرت کو سختی سے تھامے رکھنا، سنیت پر قائم رہنا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات اس دور میں ایمان کے حفاظت کی ضامن ہے، تو اس پر بزرگوں کو سختی سے تھامے رکھنا، اپنے بزرگوں کا دامن مت چھوڑنا، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ یہ علاقے، یہ مسجد، اس مسجد کو آپ کا کام ہے آباد کریں، سمجھے؟ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو غیر آتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی سب کی ذمہ داری ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ پڑھنے کی پابندی ضرور کرے۔ جس کی عشاء چھوٹی ہے وہ عشاء پڑھے، فجر جس کی چھوٹی ہو وہ فجر پڑھے۔ چھوڑے نہیں آج جا کے سونے کے بعد میں فجر کو جو ہے پڑھیں، چھوڑے نہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ پر پابند رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ یہی پیغام ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور اس مدرسے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے ذریعے خوب سنیت کی ترویج و اشاعت فرمائے۔ رشتہ داریوں سے بھی آپ کو بچنا ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو ایک پہیہ بھی اگر خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو جہاں عقیدہ ہے، عقیدے کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہو، وہاں عمل کو بھی چھوڑے نہیں، اور عمل جو ہے یہ عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور سمجھے، نمازوں کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی سختی سے، جو نہیں کرتا توبہ کرے اور آج کے بعد میں کرے، اور یہ وہ اس ہر سنی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی ہمارے بزرگوں پہ انگلی نہ اٹھائے۔ آج یہ سوال آیا تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو سنیت کا مضبوطی سے دعویٰ تو کرتا ہے مگر عمل میں زیرو نظر آتا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بھائی اگر آج ہم اور آپ ایسے سختی سے پابند ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی، کوئی ہم پر سوال اٹھاتا۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ نیاز کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ درگاہوں پہ جائیں، والدین کے حقوق ادا کریں، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ